پاکستان کو اللہ نے جس قدر قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی اور ملک میں شاید نہ ملے۔ یہاں کے باسیوں کو چاروں موسم ملتے ہیں جنہیں یہ رج کے انجوائے کرتے ہیں۔ پھر اگر سخت گرمی میں ٹھنڈی ہواؤں اور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونا ہو تو پھر یہ رخ کرتے ہیں شمالی علاقہ جات کا۔ یہ علاقے اس قدر حسین و جمیل ہیں کہ انسان یہاں آ کر انہی نظاروں میں گم سم ہو جاتا ہے اور بس دل چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جائیں۔ شاعر بالکل درست کہتا ہے کہ یہ وادیاں پربتوں کی شہزادیاں، لاجواب حسن اور دل فریب نظاروں سے لبریز یہ طلسماتی وادیاں ہر سیاح کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں انہی وادیوں کی سیر کے لیے۔ لیں جناب، لاہور سے ہم روانہ ہو چکے ہیں اور پہلی رات ہم ناران میں قیام کریں گے۔ ہم صبح 10 بجے لاہور سے نکل پڑے تھے۔ 8 دوستوں کے ہمراہ ہم گلگت بلتستان کی حسین وادیوں کی سیر کو نکل پڑے ہیں۔ لاہور سے گلگت اگر آپ مسلسل ڈرائیو کرتے ہیں تو تقریباً 16 سے 20 گھنٹوں میں آپ گلگت شہر میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ جرت کوئی کرتا ہے۔ عمومی طور پر اتنا لمبا اور تھکا دینے والا سفر کنٹینیوسلی کوئی بھی نہیں کرتا۔ لاہور موٹر وے سے اسلام آباد کی طرف گامزن ہیں۔ اس وقت ہم کلر کہار سے گزر رہے ہیں۔ یہاں گاڑی انتہائی احتیاط سے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر سپیڈ 40 سے اوپر نہیں جانی چاہیے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے بہت زیادہ سختی برتی جاتی ہے۔ خلاف ورزی پر فوراً چلان بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد موٹر وے سے ہم حویلیاں موٹر وے پر جائیں گے، ایبٹ آباد اور پھر مانسرہ سے ہوتے ہوئے ہم کاغان پہنچیں گے اور پھر رات کا قیام ہمارا ناران میں ہوگا۔ اس وقت ہم ایبٹ آباد والی ٹنل سے گزر رہے ہیں۔ یہ ٹنل 1724 میٹر لمبی ہے۔ ٹنل کے اندر کا نظارہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ بہت ہی پیاری لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ ٹنل کے اندر حد رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہونی چاہیے اور اوورٹیک کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ باہر نکل کر پھر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا سرسبز نظارہ۔ یہ ایبٹ آباد کی ایک اور 372 میٹر لمبی ٹنل ہے۔ باہر نکل کر پھر اطراف کے نظارے ہمیں اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ لیں جی، مانسیرہ قیام و طعام آ رہا ہے۔ ہم یہاں رکیں گے، نماز، کھانا اور چائے وغیرہ پئیں گے۔ یہاں ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور یہاں کے حسین نظاروں سے بھی خوب لطف اندوز ہوئے۔ اپنے دوستوں کے ہمراہ وادی کے سنگم میں واقع اس قیام و طعام میں تصویریں بھی بنائیں۔ کیا زبردست موٹر وے بنائی گئی ہے۔ 10-12 گھنٹوں کا طویل اور کٹھن سفر اب سمٹ کر 2 سے 3 گھنٹوں میں آ گیا ہے۔ ایک تو خوبصورت موٹر ویز بن گئی ہیں اور دوسرا پہاڑوں کا دامن چیر کر انتہائی شاندار سرنگیں بنا دی گئی ہیں۔ راستے کے یہ خوبصورت نظارے سفر کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہم بالا کوٹ شہر سے گزر رہے ہیں۔ یہاں سے ناران تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔
اور ہم اب ناران پہنچ چکے ہیں۔ رات کے کھانے کے لیے ہم نے پنجاب تکا ہاؤس کا انتخاب کیا۔ یہاں کے کھانے واقعتاً لذیذ ہوتے ہیں۔ یہ گلگت بلتستان کی ساری وادیوں کا نقشہ ہے۔ ناران میں اس وقت بہت ٹھنڈ ہے۔ اگلی صبح پنجاب تکا ہاؤس سے ناشتہ کرنے کے بعد ہمارا اگلا ٹارگٹ تھا جھیل سیف الملوک۔ ناشتے کا انتظار ہو رہا ہے ٹیبل کے اوپر۔ جی ہم اس وقت پنجاب تکا ہاؤس جو ہے یہاں پر موجود ہیں اور ماشاءاللہ گرم گرم ناشتہ جو ہے پراٹھوں کا اور ساتھ میں چائے اور یہ ہم آج یہ بھی تیار ہو رہے ہیں اور ہم یہ کریں گے بہت مزیدار انشاءاللہ اور خوبصورت وادی کے اندر خوبصورت ناشتہ۔ اگلا ٹارگٹ تھا جھیل سیف الملوک۔ پہلے یہ پلان تھا کہ اپنی گاڑی پر ہی جائیں گے، مگر پھر جب پتہ چلا کہ راستے بہت زیادہ خراب ہیں تو پھر جیپ کروا لی۔ اب اپنے دوستوں کے ہمراہ ہم جھیل سیف الملوک کی جانب جا رہے ہیں۔ جھیل سیف الملوک بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے جیپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ابھی اکتوبر چل رہا ہے مگر ٹھنڈ بہت زیادہ ہے۔ ٹورسٹ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے آتے ہیں۔ اس جھیل کے بارے میں بہت مزے کے قصے مشہور ہیں کہ رات کو یہاں پریاں اترتی ہیں۔ پھر اس جھیل کی گہرائی کے بارے میں بھی عجیب قصے بنے ہیں کہ آج تک کوئی شخص اس جھیل کی گہرائی نہیں جان سکا۔ اب چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جھیل اتنی گہرائی میں ہے کہ کوئی بھی آج تک اس کی گہرائی نہیں جان سکا۔ راستہ اس قدر خراب ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود چلتی گاڑی میں کیمرہ سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے۔ نوجوان ہائیکنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ واہ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ ایک طرف ملکہ پربت ہے جسے بادلوں اور برف نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ان پہاڑوں کے دامن میں یہ خوبصورت سبز رنگت میں نہائی ہوئی جھیل سیف الملوک۔ واقعی یہ جھیل جنت بے نظیر ہے۔ جھیل تک پہنچیں اور جھیل کی سیر نہ کریں یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ لوگ جھیل کے نظارے سے بھرپور انداز سے لطف اندوز ہونے کے لیے کشتی میں بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان کو اپنی قدرتی جو مناظر ہیں اس سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ حسن اور خوبصورتی سے لبریز یہ مقامات ہیں اور ان میں سے جھیل سیف الملوک بھی ایک ہے۔ اس وقت یہاں پر یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، تقریباً آلموسٹ ٹورزم جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے کیونکہ سردی کی انتہا ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی یہاں پر درجہ حرارت بہت زیادہ ٹھنڈک والا ہے اور پھر تقریباً 10-15 دن اور ہیں اور پھر یہاں پر برف باری کا آغاز ہو جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا یہاں پر جو ہے وہ ٹورزم۔ تو آئیے آپ کو ہم جھیل سیف الملوک کی کشتی میں بیٹھ کر سیر کرواتے ہیں۔ بڑا زبردست موسم ہے جی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حسین نظارے جو نظر آ رہے ہیں۔ سامنے اگر ملکہ پربت آپ دکھائیں جو ابھی تک سر نہیں ہو چکی ہے کہ کوئی اس کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکا ہے ابھی تک۔ اور یہ جی اس کی وہ بھی بتا رہا تھا گائیڈ کہ یہ وہاں چوٹی ہے جس کی چوٹی تک ابھی کوئی پہنچ نہیں سکا، ابھی سر نہیں ہو سکی۔ اور یہ جھیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی گہرائی میئر کرنے کے لیے بڑی کوشش ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کی ڈیپتھ تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ سردی کا جو آپ دیکھ سردی کا تو عالم تو اتنا آپ اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی زیادہ سردی ہوگی۔ نہیں بالکل نہیں جی، لاہور سے جب ہم لوگ نکلے ہیں تو پسینے آ رہے تھے، نارمل کپڑے لے کے نکلے کہ یار بس ٹھیک ہے ہلکی پھلکی ہوگی، لیکن یہاں پہ جب آگے دیکھا جی بہت زیادہ ہے۔ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم یہ دعا کرتے ہیں یا پروردگارہ ہمیں بخیر و عافیت ہمارے جو ہے نا اس کنارے تک پہنچا دے، کیونکہ اس کی جھیل کی جو گہرائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ آج تک ماپا نہیں جا سکا۔ اس کو بڑے ماہرین آئے، یہاں کے مقامی افراد کے مطابق یہی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ پریاں آتی ہیں، جنات کا سایہ ہے، کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے اندر کتنی حقیقت ہے یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ کہنا ہمارے بس میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کی حقیقت کے بارے میں ہم خود بھی نہیں جانتے۔ یہ قدرت کے وہ حسین نظارے ہیں جو کسی اور ملک کو اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں کیے۔ واہ واہ،
تو آپ اسے دیکھیں تو آپ کو وہی فبیہ لائے ربی کو ماں تکذبان، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو آپ جٹلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو اتنی شدید اور عظیم اور اعلیٰ قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. جب ہوٹل سے نکلے ہیں تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے سردی لگتی نہیں ہے اور میں تو بڑا مضبوط اعصاب کا مالک انسان ہوں. اب بتائیے آپ کیسا فیل کر؟ ابھی ہاتھ کام نہیں کرتے اتنا سردی ہے. اصل میں فرسٹ ٹائم آیا تھا، اس میں مجھے سردی کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن ابھی پتہ چلا کہ ادھر اتنا سردی ہے اور موسم کیسا ہے اس کا. ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہے، بہت اچھی جگہ ہے. پانی لگتا ہے میرے آ گیا کشتی کے اندر جو ہے نا تھوڑا تھوڑا پانی آ گیا ناظرین، اور ٹھنڈک کا احساس اتنا زیادہ ہے کہ تھوڑا سا پانی بھی برداشت نہیں ہو رہا. یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہاں پر پریوں کا اور ان کا آنا جانا رہتا ہے، تو یہ ہم نے بھی سنا ہے ادھر ہے. یہ سنا آپ کا تجربہ بھی آپ نے، ہمیں پتہ چلا تھا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ کسی پری کو آپ نے دیکھا ہے. وہ آپ بھائیوں نے بتایا تھا، ہم نے بھی دیکھا، سمجھو میں نے بھی دیکھ لیا. رات یہیں قیام کا خیال ہے لوگوں کا کہ شاید رات کو پریوں کو دیکھنے کا دیکھ کے جائیں. موقع نصیب ہو جائے. ویسے یہ 3 دفعہ پہلے آئے ہیں رفیق صاحب، تو ہر بار یہ کوشش کرتے رہے اور بڑی انہوں نے جو ہے نا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے کہ پریوں کا سراغ جو ہے نا لگایا جا سکے کہ پریاں آتی ہیں یا نہیں. اس بات کو ہم جانیں گے یہاں کے جو مقامی ہیں اس وقت جو بڑی محنت کے ساتھ، بڑی تندہی کے ساتھ جو ہے اس کشتی کو چلا رہے ہیں. ان بھائی سے بات کریں گے ہم. اور جی السلام علیکم بھائی جان، آپ کیا کہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کے تو دانت بج رہے ہیں. جی جی بالکل سر، سردی اتنی دانت بج رہے ہیں اتنے کیوں؟ آپ تو تیل بھی لے کے آئے تھے وہ بڑا زبردست. سردی کو کام کرنے کے لیے. سردی کم ہو نہیں رہی ہے. نہیں وہ تو آپ کون سا تیل تھا وہ جو لے کے آئے آپ لاہور سے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، جب سردی زیادہ لگے گرم دودھ میں ڈال کے آپ پی سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ شاید آپ کو پینا نصیب نہیں ہوگا. امید تو ہے انشاءاللہ نصیب ہوگا. جھیل سیف الملوک کے قریب واقع ایک قدیم ڈھابا ہوٹل میں الٹے توے کی روٹی اور دال سبزی کے ساتھ کھانا کھایا. کیا بات ہے، بہت لطف آیا. یہاں کے مقامی بزرگ محمد صدیق سے بات چیت کی جو کہ جھیل سیف الملوک سے متعلق لوگوں کو دلچسپ کہانیاں سناتے ہیں. یہ ایک اللہ والے بزرگ نے لکھی ہے، میاں محمد بخش ان کا نام تھا، کھڑی شریف والے. سیف الملوک ان کی لکھی ہوئی ہے. یہ ایک شہزادہ تھا، سیف اس کا نام تھا، مصر کا شہزادہ تھا. وہ اللہ پاک کی شان ہے، اس نے مصر کے اندر خواب دیکھی ہے، یہ جھیل دیکھی اور یہاں ایک پریوں کی شہزادی دیکھی. بدر جمال اس پری کا نام تھا، ملکہ بدر جمال. تو پریاں جو ہوتی ہیں یہ اللہ پاک کی بہت حسین مخلوق ہوتی ہے. شہزادے نے پری واقعی میں یہ وجود رکھتی ہیں؟ ہاں بالکل، لڑکی ہوتی ہے پری ایک. انگریز 2 آئے، خچروں پہ ڈوری لے کے آئے تھے، رسی اور پلاسٹک کی کشتی لے کے انہوں نے ادھر تیار کی ہے. پیچھے وہ کشتیاں اس وقت، یہ کتنی پرانی بات ہے یہ تقریباً 40-50 سال پہلے کی بات ہے. تو اس کے اندر انہوں نے وہ پلاسٹک کی کشتی تیار کی ہے اور وہ ڈوری کا رول بنایا. اس کے سینٹر میں جا کے آگے 10 کلو لوہا باندھا ہے، اس کے اندر چھوڑیے، چلتے چلتے وہ نیچے زمین تک نہیں پہنچی، پیچھے سے ختم ہوگی. آرمی والے ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے مشینیں لگائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس کے نیچے دلدل ہے، زمین اس کے نیچے نہیں ہے. بہت اچھی لگ رہی ہے، نہیں کراچی کی طرح نہیں ہے. یہاں کی سردی بالکل الگ ہے. اصل میں نکلے انجوائے کرنے تو انجوائے کر رہے ہیں اس کو، رات میں ایک چیز یہاں ہے تو وہ ہوگی. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کو ہم اپنی فیملی کو دکھائیں، بلکہ ہم اپنی فیملی کو کیا بلکہ پورے پاکستان کو دیکھنا چاہیے. بس یہاں تھوڑی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ یہاں کے تھوڑے سے برجز وغیرہ کو مزید بنا دیا جائے. گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ یہاں بچے وغیرہ سب آتے تو ہمیں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں ہم یہاں قدرت کو دیکھیں، یہاں ان کی خوبصورتی کو دیکھیں. یقین کریں یہاں آ کے میں کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے پاکستان سے باہر جانا ہی نہیں چاہیے. ہمارا پاکستان واقعی میں خوبصورت ہے بہت زیادہ.
یہ بڑی میری بہن نے بڑی پیاری اور خوبصورت بات کی ہے کہ یہاں پہ ٹورزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن راستے اس قدر خراب ہیں، کٹھن ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، اور پتھر ہیں، پتھریلا راستہ ہے یہ، اور اس کو حکومت وقت کو چاہیے، حکمرانوں کو چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے، اور اس ٹورزم کو جو ہے جتنا زیادہ پروموٹ کیا جائے اتنا زیادہ پاکستان کا فائدہ ہے۔ دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، ایسی خوبصورتی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے باہر کہیں اور دکھنے کو ملے گی۔ پاکستان زندہ باد!